لوگ ایڈکشن کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ بہت شکریہ بسینا، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور ان سارے سوالات جو آپ نے ڈسکس کیے ہیں ان کے ہم جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ بیسیکلی یہ جو بھی سوالات ہیں یہ ہماری طرف سے فیملیز ہم سے بہت بے شمار یہ پوچھتی ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جن کے بچے انفارچونیٹلی ڈرگس کی طرف جاتے ہیں، اور ان کا بنیادی کوسچن یہی ہے کہ کیوں ہمارا بچہ یا بچی ڈرگس کی طرف گئے ہیں، ایسا ہم نے کون سی غلطیاں کر دی ہیں جس کی وجہ سے بچوں نے ڈرگس کا سہارا لینا شروع کر دیا یا ڈرگس کی طرف گئے۔ تو یہ ایک انفارچونیٹ پاکستان میں اور پوری ورلڈ وائڈ یہ ایک ایشو ہے ایڈکشن کا، اور بہت زیادہ بڑی تعداد جو ہے نا وہ ایڈکشن میں ہے پوری دنیا میں۔ بہت لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے نا نشے کا استعمال کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر خود اس کی تعداد ملینز میں ہے جو لوگ نشے کے عادی ہیں یا نشے کا استعمال کر رہے ہیں، اور دن بدن اس تعداد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کی جو سب سے بڑی اور بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ڈرگس کا استعمال جو کرتے ہیں، جو اسپیشلی ینگسٹرز ہیں، یہ پریشر کے اندر آ کے کر رہے ہیں۔ اب وہ دو ڈفرینٹ ٹائپس کے پریشرز آپ ان کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ ہیں، ایک ان کا فرینڈ سرکل ایک ایسا ہے، دوستوں کا پریشر ان کے اوپر ایسا ہے کہ ایک بہت جلدی ایک اچھا ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ لڑکا یا لڑکی وہ ڈرگس کی طرف بہت جلدی موٹیویٹ ہو رہا ہے اپنے دوستوں کے پریشر کی وجہ سے۔ سیکنڈلی انفارچونیٹلی جو ڈرگس کے ساتھ جو چیز جڑ چکی ہے وہ ایک کول کا لفظ ہے کہ میں اسمارٹ دکھنا چاہ رہا ہوں، میں کول دکھنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے اسٹریسرز کو اور اپنی انزائٹی کو اور اپنے جتنے بھی سوسائٹی کے پریشرز ہیں ان سے نکلنے کے لیے ڈرگس کا استعمال کر رہا ہوں۔ کیوں کہ ڈرگز مجھے شارٹ ٹائم کے اندر ہی گریٹیفائی فیل کرواتے ہیں، ہیپینس مجھے ملتی ہے، مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، میں بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہا ہوں ڈرگز کرنے کے بعد۔ تو جو ایک انسٹنٹ ریئیکشن ہے ڈرگس کا وہ تو بہت جلدی ان کو ہیپینس کی طرف لے کر جاتا ہے، بہت جلدی خوشی کے اندر لے کر جاتا ہے، جس سے ایک سمجھیں کہ زندگی کے اندر ایک تازگی آ گئی ہے، زندگی کے اندر ایک سکون مل رہا ہے۔ تو ایک ینگ بچہ یا بچی جو اسٹڈی کے پریشر کے اندر ہے، جو اپنے دوستوں کے پریشر کے اندر ہے، جس کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں یا ڈومیسٹک ایشوز نہیں بھی ہیں، اور جس کے اندر بہت وافر مقدار کے اندر پاکٹ منی انوالو ہے ان کی اسٹڈی کے نام کے اوپر یا ان کی ٹین ایج کے نام کے اوپر، جو پیرنٹس کے اوپر فائنینشیل ہماری ڈپینڈنسی اور ان چیک منی ہے، اور یہ ہمیں بہت جلدی موٹیویٹ کرتی ہے، اور یہ ایک سبب بنتی ہے، ایک بڑی وجہ ہے ڈرگس کی طرف واپس جانے کی۔ دوسری وجہ جو ہے نا ہمارے انفارچونیٹلی یونیورسٹی کالجز کے اندر اور سوسائٹی کے جو نارمز ہیں ہمارے وہ ایک ایسے ہو چکے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگ ڈرگس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیے کسی نہ کسی لیول کے اوپر۔ اسپیشلی ہم نے اسموکنگ کو، سگریٹ کو ڈرگز نہیں سمجھتے، اور یونیورسٹی کالجز کے اندر اور عام بازاروں کے اندر، عام مارکیٹوں کے اندر عمومی طور پر لوگ سارے کے سارے جو ہے نا ایک بڑی خاص تعداد کے اندر لوگ سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کالجز کے آپ اس میں چلے جائیں، کیفیٹیریاز میں جائیں، ان کی بائے لابیز میں چلے جائیں، آپ ان کے لانز میں چلے جائیں، لڑکیاں لڑکے بیٹھے ہوں گے اور سگریٹ پی رہے ہوں گے، اور سارے لوگ آس پاس سے ٹیچرز بھی گزر جائیں گے، یونیورسٹی کی سیکیورٹی بھی گزر جائے گی، پیرنٹس بھی گزر جائیں گے، لیکن انہوں نے کسی خاص لیول کے اوپر ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے، خیر ہے بچہ ہے سگریٹ کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ابتدا ہے، یہ ایک ونڈو اوپن ہو رہی ہے اس بچے یا اس بچی کے لیے کہ اس کے بعد اس نے ڈرگس کی طرف جانا ہے، اور وہاں پہ اس کے لیے ایک نئی دنیا کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوتا ہے ڈرگس کے ساتھ، سگریٹ کر کے، اور اس کے بعد سٹیجز ہیں ڈرگس کی، اور لوگ جانا شروع کر دیے، اور اس کے بعد دوسری سٹیج کے اوپر کینابس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں جسے ہم چرس بولتے ہیں۔ اور میں نے خود اپنی 10 سالہ 12 سالہ کلینکل پریکٹس کے اندر دیکھا ہے کہ ایک خاص طبقہ جو بہت زیادہ کوالیفائڈ ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ چرس کو ڈرگس نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا نشہ کر رہی ہے، تو میرے بچے نے چرس اگر پی لی تو کیا ہوگا،
جیسے کہ ایک میں آپ کو ہسٹری کے اندر میں ایک آپ کو پیشنٹ کی اگر ایک ہسٹری شیئر کر دوں تو وہ اس بچے کے اندر بہت زیادہ بائی پولر ڈس آرڈرس کی سمٹمس تھی اور ڈائگنوزڈ بائی پولر ڈس آرڈر کا وہ پیشنٹ تھا, یعنی سائیکیٹرسٹ نے اور سائیکالوجسٹ نے اس کو ڈائگنوز کیا ہوا تھا. تو جو مین پیچھے جو اس کو ٹریگر کرنے کی جو وجہ ہوتی تھی وہ چرس تھی. تو جب میں نے اور میرے باقی کولیگس نے جب ان کے فیملی ممبرس کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کو انفارمیشن یہ دینے کی کوشش کی کہ یہ جو بنیادی وجہ ہے اس کے بائی پولر ہونے کی یا ٹریگر ہونے کی وہ ہے یہ چرس, یہ فیولنگ کا کام کر رہا ہے, یہ فیول ہے اس کے لیے اور اس کو ٹریگر کرنے کے لیے. تو لہٰذا اس کو آپ ایکسیپٹ مت کریں, اس کو ڈسکریج کریں کہ یہ چرس کا استعمال نہ کریں. تو فیملی کا جواب تھا لو یہ تو میں بھی کرتا ہوں. اس کے فادر نے کلیئرلی جواب دیا, اس کے بھائی نے کلیئرلی جواب دیا کہ تو میں بھی کرتا ہوں اور ہم تو کئی سالوں سے کر رہے ہیں, تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, تو اس کو کیا پرابلم ہے, اور ہم بڑی خالص قسم کی کینیبس کا یا ویڈ کا یا چرس کا استعمال کرتے ہیں, تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس اگر اس اسٹیٹمنٹ کو اگر سامنے رکھ لیں تو کسی نہ کسی حد تک سوسائٹی کے اندر چرس کا استعمال کرنا یہ بھی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ یار چرس کا استعمال کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. حالانکہ سب سے زیادہ کامنلی پاکستان کے اندر چرس کا استعمال ہو رہا ہے, یوز ہو رہا ہے, اور اسی کی وجہ سے لوگ نفسیاتی مریض بنتے ہیں. اسی کی وجہ سے لوگ بائی پولر ڈس آرڈر کے اندر بھی جا سکتے ہیں, ڈرگ انڈیوس سائیکوسس کے اندر بھی جا سکتے ہیں, ڈرگ انڈیوس OCD میں بھی جاتے ہیں, ڈرگ انڈیوس موڈ سوئنگس کے بھی پیشنٹس بنتے ہیں. تو ڈفرینٹ قسم کے سائیکولوجیکل اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جس کی بنیادی وجہ کیا ہے, وہ چرس ہے. اور وجہ پیچھے کیا ہے کہ ہم نے کسی لیول کے اوپر ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ینگسٹرز کا اور لوگوں کا زیادہ ڈرگس کی طرف رجحان بڑھنا جو ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر اس کو ڈسکریج نہیں کرتے, ہم منع نہیں کرتے, ہم اس کو روکتے نہیں ہیں, بلکہ کول کا لفظ جوڑ کر, فیشن کا لفظ جوڑ کر, ماڈرن لائف سٹائل کا لفظ جوڑ کر, دور جدید کی ریکوائرمنٹ سمجھ کر, کیونکہ ہماری زندگی کے اندر بے شمار سٹریسرز ہیں, اس لیے ان سٹریسرز کو مینیج کرنے کے لیے, ان انٹرا پرسنل ایشوز کو مینیج کرنے کے لیے, ان جو سوسائٹی کا پریشر ہے یا جو بزنس کا پریشر ہے یا جو اسٹڈی کا پریشر ہے, اس سارے پریشر کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم ڈرگس کا استعمال کر رہے ہیں. تو کیا بری بات ہے, کبھی کبھار ہی کرتے ہیں. اور یہ پھر ابتدا ہے ڈرگس کی طرف واپس جانے کی اور ڈرگس کی طرف واپس موٹیویٹ ہونے کی. پھر ایک اور وجہ بنتی ہے ڈومیسٹک وائلنس, کہ پیرنٹس کی آپس کے اندر جو ناچاکیاں ہیں, پیرنٹس کا آپس کے اندر خراب جو رویے ہیں, پیرنٹس کا آپس کے اندر جو ریلیشن شپ خراب ہے, یہ بچوں کو ڈسکریج کرتا ہے گھر میں آنے کے لیے. جو گھر ہے, جو ایک چار دیواری ہے, یہ جو شیلٹر ہے, یہ بچوں کے لیے, خواتین کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے ایک پروٹیکشن کا باعث بنتا ہے. ہم پورا دن تھکے ہارے کام میں مصروف زندگی گزارنے کے بعد جب گھر جاتے ہیں تو اس مائنڈ سیٹ سے جاتے ہیں کہ اب ہم گھر میں پہنچیں گے, زبردست ڈنر کریں گے, فیملی کے ساتھ بیٹھیں گے, فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے جو اگلے 2-4-6 گھنٹے, اور پھر ہم سکون کے ساتھ سو جائیں گے اور صبح ہم ریفریش اٹھ کر پھر دوبارہ اسی لائف میں چلے جائیں گے جو ہمارے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے, جو اسٹڈی ہے یا بزنس ہے یا جاب ہے یا کام ہے, ہم اس کے اندر واپس انوالو ہو جائیں گے. تو جب ہم پورا دن کی اپنی مصروف زندگی گزارنے کے بعد جب گھر میں پہنچتے ہیں تو گھر کے اندر پیرنٹس کی جو آپسی کے جھگڑے ہیں, جو خراب ریلیشن ہے, یہ بچوں کو پھر موٹیویٹ یہ کرتا ہے کہ یار گھر تو ایک جہنم ہے, جنت تو ہے نہیں, تو میں گھر کیوں جاؤں. تو پھر وہ زیادہ ٹائم گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر گھر میں اسی ٹائم آتے ہیں کہ جب بالکل رات کے آخری پیر ہوتا ہے اور بس جا کر 2-4-6 گھنٹے سونا ہے, اور صبح پیرنٹس کے اٹھنے سے پہلے ہی بیگ اٹھاؤ اور گھر سے واپس بھاگو, کیونکہ گھر کے اندر پرابلم ہے, گھر کے اندر وائلنس ہے, گھر کے اندر تشدد ہے, گھر کے اندر جھگڑے ہیں یا گھر کے اندر ڈومیسٹک ایشوز ہیں. تو پھر باہر وہ کن لوگوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے, اسی خاص کمیونٹی کے ساتھ ہی, کہ وہ بھی اپنے گھروں کے جو جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کی وجہ سے
اپنا زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتے ہیں. تو پھر وہ گروپ بنا لیتے ہیں کہ ہم اپارٹمنٹ میں رہیں گے, ہم پارکس میں رہیں گے, ہم شاپنگ مال میں رہتے ہیں, ہم گھومتے ہیں پھرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, بہت دیر تک کیفیٹیریاز میں اور اوپن کیفیز میں بیٹھے رہتے ہیں, اور تاکہ لیٹ نائٹ ہم گھر پہنچیں گے. تو پھر ان ساری جگہوں کے اندر کیا ہوگا, ڈرگس کا استعمال ہوگا, شیشہ کا استعمال کریں گے, اسموکنگ کریں گے, چرس کا استعمال کریں گے یا الکوہل کا استعمال کریں گے, پھر وہاں سے آگے نائٹ پارٹیز میں جانا شروع کر دیں گے. تو یہ ایک وجہ ہے ڈرگس کی طرف جانے کی. سیکنڈلی ایک اور وجہ بھی ہے جو کامنلی آج کل ینگسٹرس کے اندر, اسپیشلی ینگ جنریشن کے اندر ہے, کہ وہ راتوں کو بہت دیر تک جاگتے رہتے ہیں. راتوں کو ان کی جو رات سٹارٹ ہوتی ہے یا سلیپ ٹائم ان کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ بہت لیٹ, یعنی کہ فجر کے ٹائم کے قریب ہے. میں اپنے فیملی ممبر سے ہی بات کر رہا تھا, اور وہ اپنے متعلق بتاتا ہے کہ میں تو صبح کو فجر کے قریب ٹائم آ کے سوتا ہوں اور پھر 2 بجے اٹھ کر دوبارہ سے کام پہ چلا جاتا ہوں. تو شفٹ مینیج کیسے کی ہوئی ہے, رات پوری جاگنا, لیٹ نائٹ جا کر سونا, یعنی کہ رات کے آخری پہر میں جا کر سونا, دوپہر کے ٹائم اٹھنا, اور ایوننگ شفٹ کے اندر جا کر کام کرنا. تو اپنے آپ کو اب ہم نے پوری رات جاگنا ہے, تو کیسے پاسبل ہے کہ ہم جاگیں گے؟ اپنے آپ کو الرٹ رکھنے کی کوشش کریں گے. تو پھر وجہ وہی بنے گی کہ اپنے آپ کو ہم کیسے ایکٹیو رکھیں گے, مینٹلی طور پہ بھی, فزیکلی بھی, اور نیند کا غلبہ بھی ہمارے اوپر نہ آئے. کیفین کا استعمال کر کے, بار بار کافی یا ٹی کا استعمال کر کے, سگریٹ کر کے, چرس کا استعمال کر کے, یا کوئی اور دوسرے ڈرگس کا استعمال کر کے, یہ پھر وجہ بننا شروع ہو جاتی ہے دوبارہ سے ڈرگس کی طرف جانے کی. تو یہ کچھ بیسک کامن وجوہات ہیں کہ ڈرگس کا لوگ زیادہ استعمال کیوں کرتے جا رہے ہیں. اور ایک بہت بڑا نمبر پاکستان کے اندر جو ملینز میں ہیں وہ ڈرگس کا استعمال کر رہا ہے, اور ڈرگس کی طرف وہ بڑھ رہا ہے, اور تیزی کے ساتھ اس نمبر کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے.